وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاعر کے حضور خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے وہ آئینے عشق و وفا کے لا۔ دنیا مسلمہ پر بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کی ذات کے زاویے شرم و حیا کے لا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، جا اور دروازہ علم سے خیرات کیا کیا۔ معزز دوستو، آج 1 نومبر 2021 بروز پیر ہے، اور یہاں ضلع اکاڑا میں حضرت مولانا مفتی رشید احمد دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، میرا عنوان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سیرت کا مطلب ہوتا ہے حالات، سیرت کا مطلب ہوتا ہے واقعات کا بیان، سیرت کا مطلب ہوتا ہے کردار اور کریکٹر کی پہچان۔ اللہ کا کرم ہے، اصل میں اس کا کور نہیں ہے نا، اس لیے میں قریب نہیں کرتا، اسے کرنٹ لگتا ہے، لگے ہوئے دودھ کا جلا چھاٹ کو بھوک مار کے لیا۔ اب آئے گی توجہ رکھنا، آپ کا اسپیکر نامکمل ہے، اللہ آپ کو نہیں رومال چھوڑے۔ اوکے اوکے۔ سیرت کا مطلب ہوتا ہے کردار، واقعات، حالات۔ قرآن کریم نے بھی یہ لفظ سیرت استعمال کیا ہے، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ۔ قرآن کریم نے سیرت کو حالت کے معنی میں استعمال فرمایا ہے۔ تو سیرت النبی کا بظاہر مطلب یہ ہو رہا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے حالات کیا ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ اور ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ حالات بندے کے تب شروع ہوتے ہیں جب انسان کی آمد ہوتی ہے۔ جب بندہ آیا جائے، آ جائے، اس وقت اس کے حالات کا تعارف شروع ہو جاتا ہے۔ مثلاً حاجی صاحب کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو لوگ پہچانتے ہیں کہ یہ بچہ ہے، اس کے حالات یہ ہیں، وہ کہنا مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ روتا ہے یا وہ ہنستا ہے، اس کے حالات کیسے ہیں۔ آنے کے بعد دنیا جانتی ہے، آنے کے بعد لوگ پہچانتے ہیں، آنے کے بعد حالات و واقعات شروع ہوتے ہیں۔ پتہ چلا دنیا میں سیرت کی ابتدا ہر بندے کی آنے کے بعد ہے، لیکن آپ کے اور میرے پاک پیغمبر ایسے نہیں ہیں، آپ کے اور میرے پاک نبی ایسے نہیں ہیں کہ آنے کے بعد دنیا انہیں جانتی ہو، آنے کے بعد دنیا انہیں پہچانتی ہو، بلکہ میرے پاک پیغمبر کا وصف امتیازی یہ ہے، حضور پاک آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے دنیا واقف ہو چکی تھی۔ آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے تھے، آنے سے پہلے رسول اللہ کے تذکرے تھے،
آنے سے پہلے رسول اللہ کا تعارف کرایا جا رہا تھا۔ اگر ہر بندہ بھی آنے کے بعد پہچان و مقام رکھے اور حضور پاک بھی آنے کے بعد پہچان و مقام رکھے تو یہ کوئی بڑی بات تو نہ ہوئی۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے مایہ ناز شاگرد حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ کو ایک شخص نے خط لکھا، یہ دارالعلوم دیوبند کے استاذ ہیں، کہ حضرت مجھے یہ 2 باتیں سمجھا دیں۔ خط میں رسول پاک کی سیرت کے حوالے سے کچھ سوالات تھے۔ حضرت نے قلم اٹھایا اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس خط کا جواب شروع کیا۔ جب خط کا جواب شروع کیا تو سیرت کے واقعات، رسول اللہ کی باتیں، حضور کے تذکرے اللہ دل و دماغ پر ڈالتے گئے اور یہ لکھتے گئے۔ ادھر بات ختم ہوئی، ادھر خط کا جواب ختم۔ پوری رات میں جو خط کا جواب لکھا ہے وہ صرف خط کا جواب نہیں ہے، سیرت کی لاجواب کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام النبی الخاتم ہے۔ اگر آپ اس کتاب کو دیکھیں تو حضرت نے اس پہ ایک عجیب بات ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت مولانا تحریر فرماتے ہیں کہ یوں تو دنیا میں سب آئے، سبھی وقتوں میں آئے، لیکن آئے ہیں جانے کے لیے۔ وہ ایک ہستی میرے پاک پیغمبر کی ہے جو آئے ہیں آنے کے لیے اور آ کر چھا جانے کے لیے۔ سرور کائنات کا پہچان، تعارف، مرتبہ، مقام کا اعلان آنے سے پہلے ہو چکا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبت کا تعارف آنے سے قبل ہو چکا ہے۔ میں اس پر کئی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ کی خدمت میں احادیث پاک کے حوالے سے چند معروضات پیش کر رہا ہوں۔ مستدرک علی الصحیحین میں امام ابو حاتم نیشابوری رحمہ اللہ المتوفی 405 ہجری کتاب تواریخ انبیاء کے تحت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت عمر نے بتایا ہمیں، ہمارے پاک پیغمبر نے یہ واقعہ سنایا۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی اور بھول کی وجہ سے رب نے دنیا میں بھیج دیا تو حضرت آدم نے بھول کی معافیاں مانگنا شروع فرما دی۔ حضرت آدم نے مختلف معافیاں مانگی تھی۔ پکارا کہ دوستو کچھ الفاظ اللہ کے قرآن میں ہیں، اس معافی کے کچھ الفاظ رسول اللہ کے فرمان میں ہیں۔ اللہ کے قرآن پاک میں ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ۔ بہت سی دعائیں حضرت آدم نے مانگی ہیں۔ ایک تو ربنا ظلمنا انفسنا، ہر بندے کو پتا ہے یہ قرآن کریم میں ہے۔ ایک دعا حدیث پاک میں ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بھول کی معافی جو مانگی، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، مولا مجھے محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کے واسطے سے میری بھول معاف فرما دے۔ ذہن میں رکھنا آئے نہیں ہیں حضور، آنے سے پہلے حضور پاک کے حالات، آنے سے پہلے حضور کے ذکر، آنے سے پہلے حضور کے تذکرے، آنے سے پہلے حضور کے چرچے یوں ہیں۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، اے آدم اس شخصیت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانتے ہو؟ ابھی تو میں نے اسے پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا۔ حضرت آدم نے عرض کیا لما خلقتنی بیدک، میرے مولا جب تو نے مجھے پیدا فرمایا ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل فرمائی، فرفعت راسی، جب میں نے سر اٹھایا فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش میں لکھا ہوا پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
فظننت انه احب الخلق الیک، میں اس بات پہ درجہ یقین پر اعتماد کر گیا کہ جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ جڑا ہے، جو عبارت میں آپ کا اور اس شخصیت کا نام ہے، وہ آپ کی احب الخلق، بہترین محبوب ترین مخلوق ہے۔ یا مولایا سألتک بحقہ، میرے اللہ میں اس کا واسطہ دے کر آپ سے اپنے بھول کی معافی مانگ رہا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب کریم نے حضرت آدم کو جواب دیا، یا آدم غفرت لک، آدم میں نے آپ کی بھول معاف کر لی ہے، لیکن یاد رکھنا لولا محمد لما خلقتک، حضور نہ ہوتے میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ میرے دوستو، اس حدیث پاک سے کئی باتیں ثابت ہوئی۔ ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ حضور پاک علیہ السلام کا ذکر آنے سے پہلے ہے۔ وہ کیسے؟ ابھی حضور پاک دنیا میں نہیں آئے، حضرت آدم علیہ السلام کو پہچان ہو گئی کہ حضور پاک اللہ کی محبوب مخلوق ہیں۔ میرے دوستو، یہ کیسے پہچان ہوئی؟ اس کی جواب میں دو باتیں عرض کروں گا۔ ایک پہچان تو حضرت آدم علیہ السلام کو ہوئی ہے کہ انہوں نے عرش پہ نام لکھا ہوا پڑھا ہے اور پھر دنیا میں اس کا وسیلہ دیا ہے، لیکن ایک پہچان حضور پاک کی حضرت آدم کو جنت میں ہوئی ہے۔ وہ کیسے؟ امام عبد الرحمن صحابی رحمہ اللہ المتوفا 902 ہجری اپنی کتاب القول البدی فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع کو حضور پاک کی سیرت و کردار پہ لکھتے ہیں، درود پاک کے فضائل پہ لکھتے ہیں، پیغمبر کے صلاۃ و سلام پہ دلائل دیتے ہیں۔ وہاں مقدمے میں ایک بات یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں امہر آدم حوا علیہ السلام اشر صلواتنا علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب نکاح حضرت اماں حوا سے ہوا، جنت میں نکاح ہو رہا۔ آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ نکاح میں جہاں ایجاب و قبول شرط ہے، وہاں نکاح میں گواہ شرط ہے، وہاں نکاح میں تسمیہ حق مہر ہوتا ہے، حق مہر بیوی کا حق ہے، وہ حق مہر دیا جاتا ہے۔ جنت میں حضرت آدم کا جب نکاح ہوا حضرت اماں حوا سے، اب حق مہر تو دینا ہے، حق مہر کیا دیا جائے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے اکابرین نے اس بات کو محقق کر کے لکھا ہے، رب کریم نے حضرت آدم کو فرمایا آپ کی اولاد میں آخر الزمان پیغمبر آئیں گے، آپ اس پر 10 مرتبہ درود پڑھ لیں، آپ کی اہلیہ کا حق مہر ادا ہوگا۔ میرے دوستو، اس سے سمجھ آتا ہے حضور پاک ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے حضور کا تعارف ہے، آنے سے پہلے حضور کی پہچان ہے، آنے سے پہلے حضور کی شناسائی ہے، آنے سے پہلے رسول اللہ کے چرچے ہیں، حضور کے ڈنکے بج رہے ہیں، حضور پاک کے تذکرے ہیں، رسول اللہ کی بات شایا شایا دنیا میں پہنچ چکی ہے۔ میرے دوستو، اس حدیث پاک سے ایک بات اور بھی سمجھ آئی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب روح ڈالی گئی ان میں فوراً پڑھ لیا۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا نظریہ ہے، نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی کسی استاذ کے سامنے، کسی معلم کے سامنے، کسی مدرس کے سامنے، کسی ٹیچر کے سامنے، کسی پروفیسر کے سامنے، کسی ٹویٹر کے سامنے، کسی پرنسپل اور وائس چانسلر کے سامنے زان و تلفظ نہیں پھیلاتا، وہ کسی استاذ کا شاگرد نہیں ہوتا۔ مخلوقات میں نبی کا کوئی استاذ نہیں ہے، معلم نہیں ہے، مدرس نہیں ہے، ٹیچر نہیں ہے، مکتب میں پڑھانے والا نہیں ہے، بلکہ نبی کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، نبی اللہ سے علم و عمل لیتا ہے، امت کو علم و عمل دیتا ہے، نبی اللہ سے تعلیم دیتا ہے، امت کو تعلیم دیتا ہے، وہ
اپنے اللہ سے تعلیم و تعلم کرتا ہے، امت کو تعلیم و تعلم سکھاتا ہے، اللہ سے علوم لے کر امت کو علوم پہنچانا یہ نبی کی ذمہ داری ہے۔ اور نبی کا مقام دنیا میں یہ ہے، وہ استاذ بن کے آتا ہے، معلم بن کے آتا ہے، مدرس بن کے آتا ہے، اس سے وہ کسی سے ٹیوشن نہیں لیتا۔ آپ کہیں گے دلائل کیا ہے؟ دلائل اپنی جگہ، لیکن یہ حدیث جو حضرت آدم نے حضور پاک کا وسیلہ دیا ہے سب سے بڑی دلیل ہے۔ بھائی وہ کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں لما خلقتنی بیدک، اللہ تو نے ابھی پیدا کیا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل ہوئی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرأیت علی قواطم العرش مکتوبہ، فاتحین بلا مہلہ ہے، اللہ روح آئی ہے، میں نے فوراً پڑھا ہے، روح آئی ہے، میں نے فوراً قرات کی ہے، جسم میں روح آئی ہے، میں نے فوراً دیکھا ہے، زندگی ملی ہے، لفظوں کو پڑھ لیا ہے، اور لفظ میں لکھے ہوئے سنے ہوئے نہیں ہیں۔ فرأیت علی قواطم العرش مسبوقہ نہیں ہے کہ سن لیے تھے، جی نہیں، فرأیت علی قواطم العرش مکتوبہ، وہ لکھے ہوئے تھے۔ وہ کہا کہ غیرت مند مسلمانوں، لکھے ہوئے لفظ پڑھنے کے لیے لکھا ہوا پڑھنا چاہیے، پڑھنے کے علوم سے واقف ہونا چاہیے، لکھنا جاننا چاہیے۔ جب میں لکھائی کے حروف اور الفاظ سے واقف ہوں گا تب پڑھوں گا۔ اگر میں نے دنیا میں حروف اور الفاظ سے پڑھائی نہیں کی، میں لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام اگر کسی استاذ کے پاس جاتے تو پڑھتے، کسی پروفیسر اور ٹیوٹر اور ٹیچر کے پاس، معلم و مدرس کے پاس، کسی مدرسہ، مسجد، یونیورسٹی، کالج و مکتب میں جاتے تو پڑھتے، ابھی نہیں گئے۔ فرفعت راسی، روح آئی اور فوراً دیکھا، فوراً پڑھ لیا، پتہ چلا نبی اللہ کا شاگرد ہوتا ہے۔ نبی ڈائریکٹ اللہ سے پڑھتا ہے، پیغمبر کو اللہ سے پڑھنا یہ زیب دیتا ہے۔ نبی کسی غیر اللہ سے اس سے نہیں پڑھتا۔ آپ کے شاید ذہن میں آئے کہ جبرائیل امین آتے تھے، حضور پاک کو بتاتے تھے، تو جبرائیل کی حیثیت تو استاد جیسی ہو گئی، جبرائیل کی حیثیت تو ایک مدرس و معلم و ٹیچر اور ٹیوٹر جیسی ہو گئی۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میری بات یاد رکھیں، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ مجھ سے گلے ملتے ہیں، مولانا کیا حال ہے، باہر جا کر لوگوں کو بتائیں گے میں مفتی عبدالواحد قریشی کے گلے لگا ہوں، حالانکہ آپ میرے گلے نہیں لگے، آپ میرے کپڑوں کے گلے لگے ہیں، میرے کپڑوں سے ٹچ ہوئے ہیں۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب نے ہماری مسجد میں پاؤں رکھے ہیں، میں نے تو ساکس پہنی ہے، میں نے تو جراب پہنی ہے، میں نے تو پاؤں نہیں رکھے۔ آپ کہیں گے کچھ اس بندے نے ہاتھ ملایا ہے، بالفرض میں نے ہاتھ کے اوپر گلوز دستانے پہنے ہوں تو میں نے ہاتھ تو نہیں ملایا، میرے دستانوں نے ہاتھ ملایا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے مولانا ہاتھ آپ نے ملایا، دستانے تو درمیان میں واسطہ ہے، پاؤں آپ نے رکھا، جرابیں تو واسطہ ہے، گلے آپ سے لگا، کپڑے تو واسطہ ہے، آئے آپ ہیں، باقی چل کے کسی سواری پہ آنا تو واسطہ ہے۔ مثلاً میں مولانا رشید احمد کا خط پڑھتا ہوں، میں کہوں گا مفتی رشید احمد صاحب نے مجھے خط لکھا ہے، لیکن مفتی صاحب نے تو نہیں لکھا، مفتی صاحب کے قلم نے لکھا ہے، مفتی صاحب کے پین نے لکھا ہے، پین کے اندر نب نے لکھا ہے، نب میں رکھی جانے والی سیاہی اور روشنائی نے لکھا ہے۔ پھر میں نے مفتی صاحب کا کیوں کہا؟ بھئی تحریر مفتی صاحب کی ہے، پین میں جرت ہوتی خود لکھتی، نب میں ہمت ہوتی خود لکھتی، سیاہی اور روشنائی میں کوئی طاقت ہوتی خود لکھائی کرتی، لیکن پین کو جب تک حضرت مفتی صاحب کے ہاتھوں نے حرکت نہیں دی، پین نے لکھنا شروع نہیں کیا۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا مفتی صاحب کے پین نے لکھا ہے، میں کہوں گا مفتی صاحب نے لکھا ہے۔ میرے دوستو، اللہ علم و عمل دینے والے ہیں، رسول اللہ علم و عمل لینے والے ہیں، اللہ نبوت دینے والے ہیں، حضور نبوت لینے والے ہیں، اللہ درجہ دینے والے ہیں، حضور درجات و معجزات و رتبات و مقامات و مرتبات وصول کرنے والے ہیں۔ واسطہ جبرائیل ہے، واسطہ سید الملائکہ ہے،
واسطہ حضرت روح الامین ہے. جبرائیل استاذ نہیں ہے. جبرائیل پڑھاتا تو خود پڑھاتا, بتاتا تو خود بتاتا, سناتا تو خود سناتا. نانا جبرائیل ان علوم سے بہراور کیسے؟ وہ تو اللہ سے لے کر آیا, حضور کو دے گیا. وہ اللہ سے لے کر آیا, حضور کو پہنچا گیا. اگر جبرائیل استاذ ہوتے تو استاذ کے پاس شاگرد آتا ہے, استاذ نہیں جاتا. میں دیکھتا ہوں حضرت رسول اللہ غار حرا میں ہے, جبرائیل وہاں حاضر. حضور غار ثور میں ہے, جبرائیل وہی حاضر. حضور پاک طواف میں ہے, جبرائیل وہی حاضر. حضور صفا مروہ کی سعی میں ہے, جبرائیل وہی حاضر. حضور مزدلفہ میں ہے, مینا میں ہے, عرفات میں ہے. پیغمبر مکہ میں ہے, جبرائیل حاضر. پیغمبر طائف میں ہے, ذوالجنت کے بازار میں ہے, اوقاس میں ہے, جبرائیل حاضر. حضور مدینہ پہنچے, جبرائیل مدینہ پہنچے. پیغمبر 27 غزوات کا سفر کرتے ہیں, جبرائیل 27 مرتبہ غزوات پہ آتے ہیں. بلکہ بعض مواقع پر جبرائیل کے ذمے خدمت ہے, جبرائیل کے ذمے سروسز ہے, جبرائیل کے ذمے حضور پاک کی نگرانی اور رکھوالا حوالے ہے. پیغمبر سوئے ہیں, جا جبرائیل اٹھا دے. یا اللہ میں نے اٹھا دیا, بیت اللہ میں گیا, نماز پڑھا, بیت المقدس کا سفر شروع کرا دے. تو نے ہاتھ میں مہار پکڑنی ہے, میرے حبیب کے ساتھ سواری پہ نہیں بیٹھنا. سواری پہ حضور بیٹھے ہیں, جبرائیل ایسے چلا ہے, وہاں پہنچو. وہاں پہ پہنچ کے بیت المقدس میں حضور سواری سے اترے. جبرائیل نے سواری لی, پتھر کو اٹھایا, اس پہ اللہ کا نام لے کے انگلی رکھی, سوراخ بن گیا. اس نے اس سواری کو باندھا حضور پاک کے پیچھے. وہاں جبرائیل ٹھہرے, ایک ایک موقع پہ لے گئے. ہر آسمان پہ پہنچے, آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا. کون؟ جبرائیل. محمد تیرے ساتھ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تجھے ان کے پاس بھیجا گیا تھا. جی ہاں, مجھے بھیجا گیا تھا. ایک ایک موقع پہ جبرائیل ویریفائی کر رہا ہے, دروازہ کھل رہا ہے, تصدیق کر رہا ہے, دروازہ کھل رہا ہے. سدرۃ المنتہا آئی, یا رسول اللہ میں رک گیا. امام علاء الدین متقی نے کنز الامہات میں لکھا ہے, فرمایا یا رسول اللہ میرے پر جل جائیں گے, آگے رب کے نور کے وہ پردے ہیں, میں آگے نہیں جا سکتا. بریک لگ گئی, مقام ختم ہو گیا, درجے یہاں مکمل. ٹھہر گئے, رفرف قالین آیا, وہاں کا بوئنگ تیار ہے. حضور سوار ہوئے ہیں, وہاں پہ گئے ہیں, باتیں ہوئی ہیں, ملاقات ہوئی ہے, معاملات ہوئے ہیں, نمازیں ملی ہیں, التحیات کے سلامات ہوئے ہیں. جبرائیل کو نہیں پتا, وہ نیچے انتظار میں ٹھہرا ہے. حضور واپس آئے ہیں, بطور خدمت لیا, گھر پہ پہنچا گیا. اگر جبرائیل استاذ ہوتا, یہ سروسز پرووائڈ نہ کرتا, یہ خدمات پیش نہ کرتا, یوں ڈیوٹی اثر انجام نہ دیتا. استاذ اللہ ہے, شاگرد رسول اللہ ہے. جبرائیل تو بس, جبرائیل امین استاذ نہیں ہے. میں نے کہا اہل سنت کا نظریہ ہے, نبی اللہ کا شاگرد ہوتا ہے, وہ اللہ سے علم بھی لیتا ہے, عمل بھی لیتا ہے, عقائد بھی لیتا ہے, مسائل بھی لیتا ہے, فضائل و دلائل بھی لیتا ہے, امت تک لیتا ہے. نبی اللہ کا شاگرد ہو. میرے دوستو, اس حدیث پاک سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ حضرت آدم نے خود پڑھا ہے تو نبی کسی سے پڑھتا نہیں ہے, اللہ اسے پڑھاتا ہے. نبی کسی سے سیکھتا نہیں ہے, اللہ اسے سکھاتا ہے. اور میرے دوستو یاد رکھنا, میں اس پر ایک مثال اور بھی دیتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کے پانی ہے, کشتی بنائی ہے, کشتی کی صنعت کی ہے. کشتی حضرت نوح نے کسی اسٹرکچر انسٹیٹیوٹ میں جا کے نہیں سیکھی, کسی انجینئر سے نہیں سیکھی, کسی نقشہ نویس سے نہیں سیکھی, کسی آٹو کیڈ کے کورس کو نہیں کیا کہ وہ اس کا ملبہ بنانے جانے, بلکہ کیسے ہوا. قرآن کریم کہتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, ہماری نگرانی میں حضرت نوح نے کشتی بنائی, ہماری نگرانی میں حضرت نوح کشتی بنا رہے. پتہ چلا نبی کو معاملے کے اوپر مکمل طور پر ہر مسئلے میں اللہ کی نگرانی حاصل. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا کا اور مقصد کوئی نہیں ہے, ورنہ حضرت نوح علیہ السلام کسی اس میں
کسی میں کیا کہوں کسی ڈپلومے میں جاتے ہیں جہاں کوئی انجینئر وہاں کنسٹرکشن کریٹ کرنے کا اور اسٹرکچر کریٹ کرنے کا طریقہ سکھاتا کہ یہ چپو لگاتے ہیں، یہ اس کا مقدمہ رکھتے ہیں، یہ بات لگاتے ہیں، اس کو ٹیڑھا اس کو سیدھا، جی نہیں بس الفلک بأعیننا، حالانکہ یہ کار نبوت سے نہیں ہے، یہ نبوت کے کام نہیں ہے، یہ شریعت کے کام نہیں ہے، کشتی بنانا دین کا حصہ نہیں تھا، رسالت کا حصہ نہیں تھا، صرف دنیاوی ایک کام ہے لیکن نبوت سے کرایا گیا دشمن پر فتح دلانے کے لیے۔ اس کام چھوٹا کام جو شریعت کا بھی نہیں ہے، دنیا کے معاملات کا ہے، یہاں بھی اللہ نبی کو کسی اور کے سامنے زان و تلمذ نہیں پھیلانے دیتے، تو علم دین کے لیے کیسے کرا؟ میرے دوستو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میں کر رہا تھا، میں نے کہا حضور پاک وہ ہے آنے سے پہلے لوگوں کو لوگ نہیں جانتے، آنے کے بعد دنیا جانتی ہے، لیکن میرے پاک پیغمبر کا مقام یہ ہے حضور آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے لوگ واقف ہیں۔ توجہ رکھنا، میں اس پر ایک مثال اور بھی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ میرے دوستو، پیغمبر کریم علیہ التحیت و تسلیم ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے ان کی پہچان ہے، ان کی جان ہے، ان کی شناسائی ہے، ان کے انٹروڈکشن اور تعارف ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت امام سہیلی نے حضرت میں لکھا ہے، مولانا ادریس قادری رحمہ اللہ نے سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہے، عربی اردو دونوں کتابوں کے حوالہ جات دیکھ لینا۔ وہ کہتے ہیں ایک یمن کا بادشاہ تھا جسے شاہ طلبہ کہتے ہیں، یہ رسول اللہ کے مدینہ منورہ آنے سے کم از کم 2-3 صدیاں پہلے یہاں سے گزرا۔ اس وقت اس کو یثرب کہتے تھے، مدینہ نہیں کہتے تھے۔ قرآن کریم نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، سورۃ نمبر 23 سورۃ اعراف پارہ نمبر 21 میں بھی رب کائنات نے مدینہ منورہ کے پرانے نام کو یثرب کا ذکر کر کے بتایا۔ اس وقت سے یثرب کہتے تھے، وہ یہاں سے گزرا، اتفاقی وقت تھا، رات ہو گئی، رات میں ان دنوں میں سفر نہیں ہوتا تھا، وجعلنا اللیل لباسا، بڑے عرصے تک راتوں کا سفر بہت کم تھا کہ رات ڈھک جانے کا نام ہے، ڈھانپ دینے کا نام ہے، لباس کا نام ہے، آرام کا نام ہے۔ آج کل تو جدید سہولیات ہیں، لائٹس آ گئی ہیں، روڈ پہ چلتے ہوئے کیٹ لائٹس آ گئی ہیں، آپ اشارات سے چل سکتے ہیں۔ وہ زمانہ اتنی ٹیکنالوجی کا نہیں تھا۔ رات کا وقت ہوا، بادشاہ نے قافلے کو حکم دیا رات یہاں قیام کریں گے۔ قافلے میں اس کے وزراء بھی تھے، مشیرین بھی تھے، ساتھیوں احباب بھی تھے، اس کے ممبران تو پارلیمنٹ ارکان شورا بھی تھے، یہ ساتھ چل رہے تو وہاں علماء کی جماعت بھی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ اور آپ کو پتا ہے اہل علم جہاں جاتے ہیں وہ علم کی بات ضرور کرتے ہیں، اہل علم جہاں بیٹھتے ہیں وہ علم مزیر بات ضرور لاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کے حکم پہ قافلہ سونے کی تیاری کر رہا، لیکن علماء نے وہاں پر تحقیق کا دروازہ کھولا، وہاں پر ریسرچ کے ابواب کو کھولا، ایک دوسرے کو آنکھوں میں کہا بھائی یہاں اس شہر میں آئے تھے، آپ نے کچھ دیکھا؟ کہا جی ہم بھی کچھ سمجھے۔ کہا کیا سمجھے؟ کہا ہماری کتابیں تورات، زبور، انجیل، صحائف بتاتے ہیں جو آخری نبی آئیں گے کہ اس کا دارالہجرت ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ ہم کی ضمیر الذین معہ اور محمد رسول اللہ دونوں کو راجع ہے، دونوں کی وہاں باتیں ہیں۔ تو میرے دوستو، علماء وہاں ٹھہر گئے، سگریٹوں کو دیکھا، ذرات کو دیکھا، پہاڑوں کو دیکھا، مٹی کو دیکھا، ریت کو دیکھا، وہاں کے درختوں کو دیکھا۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اس بات پہ یقین کر گئے کہ خوش قسمت لوگ ہیں ہم تورات پڑھتے، زبور پڑھتے، انجیل پڑھتے رہے، آج اپنی آنکھوں سے وہ نشانیاں دیکھ رہے۔ صبح ہم بادشاہ کو کہیں گے ہم نہیں جاتے، ہم ادھر رہے۔ صبح بادشاہ نے پوچھ کو حکم دیا، تو پوائنٹ آف آرڈر پر اپلیکیشن پہلے جا چکی تھی کہ ہم نے بات کرنی ہے۔ علماء کو بلایا گیا، ہاں جی کیا بات ہے؟ کہ بادشاہ سلامت ہم یہاں رہتے ہیں، ہم نے نہیں جانا۔ کیوں؟
میں نے کوئی تمہارا حق کھایا ہے، میں نے کوئی تم پہ ظلم کیا ہے، اس وقت کے بادشاہ اہل علم کے قدردان ہوتے تھے. یاد رکھو، وہ اہل علم پر زندگی کا عرصہ تنگ نہیں کرتے تھے. یہ جو آج کل کے حالات ہیں نا، آج کل کے حالات میں مولوی مسجد بنائے تو پہلے سورس آف انکم بتائے کہ اس بندے نے مسجد کس کس سے لے کر بنائی ہے، اس پر ایکٹ آ چکے ہیں، اس پر قوانین آ چکے ہیں، اس پر فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. اتنا مشکل کر دیا ہے کہ عام بندہ کو مسجد کو زمین وقف کرنے سے پہلے 100 بار سوچے. مدرسے میں کوئی بات دینے لینے، کوئی بچہ دینے لینے، کوئی ڈونیشن کی بات کہنے سے پہلے کئی بار سوچے کہ کہیں اختیار نہ آ جائے، کہیں نیب میں مطلوب نہ ہو جائے. یہ آج کل کا زمانہ ہے. وہ اہل علم کے زمانے کے قدردان ہوتا ہے، یوں نہیں. اور میں ایک بات کہتا ہوں میرے دوستوں، دین کے راستے میں جتنی رکاوٹیں آ جائیں، مدرسوں کے دروازے بند بھی کریں، انشاءاللہ خواب ان کا پورا نہیں ہوگا، بند بھی کریں تو دارالعلوم کو، جنگل کو دارالعلوم بنانا ان مولیہ نشینوں کا کام. ایک استاد اور شاگرد بیٹھ کر تو دارالعلوم بن جاتا ہے، اس کے لیے کوئی عمارت کی ضرورت نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند میں آج بھی وہ انار کا درخت موجود ہے جس ایک درخت کے نیچے استاد ملا محمود شاگرد محمود حسن نے بیٹھ کے پڑھایا اور آج پوری دنیا کی اسلام یونیورسٹی بن چکا ہے. بے شک بے شک. یہ ایسا نہیں ہے مدرسہ، مسجد، دین، علماء کسی کے معاملات پہ ختم نہیں ہوتے. یہ بات ذہن میں رکھنا، اللہ نے علماء کو ڈسپلن بھی دیا ہے، اللہ نے علماء کو نظم و ضبط بھی دیا ہے، جرأت و بہادری بھی دی اور علم سے دیا. اور میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، میں حکمران آنے وقت سے ہر جگہ میں بات کر رہا ہوں اور آن دا ٹیبل میں نے کئی فورم پر یہ بات کی ہے. میں نے کہا سنیں، آپ کہتے ہو مدرسے کو حکومت کی تحویل میں دے دو. میں ایک بات پوچھتا ہوں، مسجد و مدرسہ حکومت کی تحویل میں جائے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن مجھے اپنی پروگریس رپورٹ دیجئے، مجھے اپنے معاملات دکھائیے. آپ کے پاس اسکول بھی ہیں، کالجز بھی ہیں، یونیورسٹیز بھی ہیں، بڑے بڑے ادارے، تعلیمی ادارے، محکمہ تعلیم آپ کے پاس ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ دنیا میں کون سا تعلیمی مقام حاصل کر سکے ہو؟ ہمیں بھی اپنی تلاشی ہے، ہمیں دکھاؤ. یونیورسٹیز لیول پہ، کالجز لیول پہ، سکولز لیول پہ پاکستان کا نمبر دنیا میں کون سا؟ اور بغیر سرکاری امداد کے، بغیر کسی این جی اوز کے تعاون کے، للہ فلہ مولوی نے بیٹھ کے علوم دین پڑھائے، مسجد میں امام نے نمازیں پڑھائی، جمعہ خطیب نے پڑھایا اور علم دین کو یوں چمکایا، پوری دنیا میں پاکستان علم دین پر نمبر اول. ایسے نہیں بھائی، ہم نے الحمدللہ جو کیا ہے، ہم اپنی پروگریس رپورٹ کا گزاری پیش کرتے ہیں. آپ بھی پیش کرتے ہیں. جہاز چلانے سے پہلے پائلٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ کا. یہ علماء کا زمانہ کہتے ہیں تزکیہ کا. تو بھائی آپ بھی تو مجھے تزکیہ دکھا دیں، آپ بھی تو کوئی اپنی ایکسپیرینس رپورٹ سرٹیفکیٹ دکھا دیں کہ تم نے پہلے کیا کیا. تم نے ان اداروں کو بیڑا غرق کیا ہوا ہے، باقیوں کو کیا بچے. میں اسکول کالج کی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، میں نے پڑھا، ٹاپ کر کے یونیورسٹی پڑھا ہے، لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ علماء کسی میدان میں پیچھے رہے. باقی میں نے کبھی اپنے تعارف میں اپنا مدرسہ رکھا ہے، کالج یونیورسٹی کو نہیں. میں یہ چاہتا ہوں اللہ دنیا میں بھی ہمیں مسجد اور مدرسے سے جوڑے، آخرت میں بھی اللہ اسی قسمت سے. تو میرے دوستو، تو علم کی قدر لیکن سلام ہے. خدا کی قسم بفاقر المدارس العربیہ کے ان اکابرین کو جنہوں نے 25,000 مدارس کا جال پورے پاکستان میں یوں بچھایا اور اس کی یوں جو ہے نا کیا کہتے ہیں پروگریس رپورٹ دکھائی کہ وہاں نقل کا تصور 0% بھی نہیں ہے، 0% بھی نہیں. اور آپ ذرا جائیے ایگزامینیشن ہال کا وزٹ کیجئے، طلباء کو امتحان دینے کے بعد ذرا جائیے، آپ کو نقل کے صفحات کتنے ملیں گے آپ دیکھ رہے ہیں. بھائی علماء کو تو آپ کو شاباشی دینی چاہیے تھی اور ناز و شاباشی، ایک راستے میں رکاوٹ تو نہ بنتے نا. اور علماء کو اللہ رب العزت نے خدا کی قسم وہ مرتبہ دیا ہے کہ علوم کیا، وہ ہر میدان میں امت کی قیادت کی صلاحیت رکھتے ہیں اور قرآن رکھتے ہیں.
میں ایک مثال دیتا ہوں پھر میں بات آگے چلاتا ہوں. قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم 2 سال قبل کراچی سے اسلام آباد آزادی مارچ لے کر گئے ہیں. لاکھوں بندوں کا قافلہ، کسی ایک دکان کا شیشہ نہیں ٹوٹا. بات سچو تو کہنی چاہیے. کوئی ایک روڈ کا گملہ نہیں ٹوٹا. آپ کے لاہور میں آزادی چوک پر لاکھوں مظاہرین ٹھہرے اور میٹرو چل رہے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے اسلام آباد کے شاہراہ کشمیر پر خدا کی قسم ایمبولینس کو راستہ دیتے دیکھا. ورنہ عام کسی وزیر کو پروٹوکول لگ جائے ایمبولینس میں مریض سسک کے مر جاتا ہے. علماء کو اللہ نے ڈسپلن دیا ہے، ہر میدان میں یہ آگے ہے. تو اہل علم اللہ کبھی پیچھے نہیں. میں بات کر رہا تھا میرے دوست، اس پر ہمیں شکر اور فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں وہ قیادت دی ہے جو دیانتدار بھی ہے، امانت دار. آپ کو پیسہ اگر لگے مدارس میں تو صحیح لگا. آج میں حضرت مجھ سے علم میں، رتبے میں، عمر میں، تجربے میں بڑے، لیکن مہمان ہونے کی خاطر آپ نے مجھے کرسی کیوں دی؟ آپ نے مجھے اوپر کیوں بٹھایا؟ اگر یہ مسجد اور مدرسے سے عبدالواحد ریلیٹڈ نہ ہوتا تو دنیا میں کون اس سے ہاتھ میں لگے؟ یہ کوئی بات ہے؟ بھئی اصل تو علم دین ہے، اصل تو مدارس اور مساجد کا تعارف ہے. خدا کی قسم علماء کو اللہ نے یہ رتبہ دیا ہے. عالم امام ہوتا ہے اور نماز میں امام وہاں ہوتا ہے، نہ اس کے آگے کوئی ہوتا ہے نہ اس کے برابر کوئی ہوتا ہے. اس کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا. یہ دنیا میں اہل علم کا اعزاز ہے، آخرت میں تو اس سے بڑھ کے اللہ پاک عطا فرمائے. میرے دوستو، میں بات کر رہا تھا یثرب کی وادی کی. علماء پہنچ گئے بادشاہ وقت کے پاس. بادشاہ سلامت ہم نہیں جاتے. کہا میں نے کوئی تمہاری ناقدری کی، تمہارے خلاف کوئی FIR درج کی، تمہارے کوئی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا؟ کہا جی نہیں. کہا پھر میرے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ جاتے مجھ سے علیحدہ کیوں ہوتے ہو؟ کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے، آپ کی تورات زبور انجیل کے مسئلے ہم سے پوچھتے رہتے ہیں. آپ ہم نے کتابیں کھولی، یہاں کے حالات دیکھے. ہم نے کتابیں کھولی، یہاں کے پہاڑ دیکھے. ہم نے آسمانی کتابیں کھولی، یہاں کے ذرات دیکھے، درخت دیکھے، باغات دیکھے. ہم اس نتیجے پہ پہنچے جو ہم بتاتے رہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے نبی آخر الزمان آئیں گے، ایک شہر بسائیں گے، دنیا میں اس کا چرچا ہوگا، پروانہ کے شمع پر آ کر وہاں جان دیں گے. وہ یہی علاقہ ہے. سارے کا ایکسیلنٹ. واہ. اب کیا ڈیسیژن لیا، کیا فیصلہ کیا؟ ہم یہاں رہیں گے. ٹھیک ہے، سوال تمہاری حیثیت کے مطابق، جواب ہماری شان کے مطابق. اب نہیں چاہتے بادشاہ رہے. علماء 400 علماء کو 400 گھر تعمیر کر کے پوری کالونی دے گا. اور آخر میں ایک بالا خانہ تعمیر کیا، ڈبل منزلہ مکان، اور کہا جس نبی کی مصاحبت کے لیے تم یہاں رہ رہے ہو میری طرف سے اسے تحفہ دے دو. 6 الفاظ رسول اللہ کو خطاب کر کے لکھے اپنے اشعار میں. کہا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ بسمی فلو مت عمری الى عمره لكنت وزيرا له وابن عمي فجاهدت بالسيف اعداءه وفرجت عن صدره كل غمي. شهدت على احمد انه حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی نے جو یأتی من بعد اسمہ احمد کا مجدہ سنایا کہ حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. میرے پاک پیغمبر میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے گواہی دیتا ہوں آپ وہی احمد و محمد ہوں گے. رسول من اللہ بارئ بسمی، اس کائنات کو بغیر نقشے کے معرض وجود میں لانے والے اس خدا کے نمائندہ بن کے آئیں گے. فلو مت عمری الی عمرہ، اے کاش میرا مالک زندگی میری زندگی کو آپ کی آمد تک لمبا کر دیتا. لکنت وزیرا لہ وابن عمی، میں آپ کا وزیر بنتا، چچا زاد بھائی بن کے کام کرے. وجاہدت بالسیف اعداءہ، اور اگر کوئی مسئلہ میری خدمت کا پیش آتا، آپ کے دشمن اگر آپ پہ حملہ آور ہوتے تو میں تلوار لے کر ان سے نبوتاز نہ ہوتا. وَفَرَّجْتُ عَنْ صَدْرِهِ كُلَّ هَمِّ، اپنے آپ کو پیش کر کے آپ کے سینے کو تکالیف سے بچا لیتا. لفظ دیے ورنہ اس محبت کے لفظوں کا ترجمہ نہیں.
خدا کی قسم جو اس نے ڈوبے ہوئے الفاظ درد دل کہے، یہ فیلنگز ہیں، احساس ہیں۔ اس میں پورے شعر پہ نہیں، صرف ایک جملے پر بات کرتا ہوں، پھر میں نے عنوان پہ بات کرتا ہوں۔ یہ جو اس نے کہا ہے کہ لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ وَابْنَ عَمِّي، میری عمر آپ تک لمبی ہو جاتی تو میں آپ کو وزیر بھی بنتا، آپ کے چچا زاد بھائی بھی بنتا۔ وہ تو بنی اسرائیل میں تھا، حضور بنی اسماعیل میں ہے۔ ایک قوم والا دوسری قوم کا چچے کا بیٹا کیسے بن سکتا ہے؟ چچا کے لیے تو ضروری ہے کہ چچا اور اس کا والد ایک ہی قوم کے ہوں، چچا آرائی ہو اور والد گجر ہو تو چچے بھتیجے کا کیا ریلیشن شپ، کیا تعلق؟ قوم ایک ہوگی، سیم کاسٹ ہوگی تو بات بنے گی، ورنہ نہیں۔ تو یہ بنی اسرائیلی ہے، حضور بنی اسماعیل ہے، یہ کیسے کہتے ہیں وابن عمی؟ اور نمبر 2 وزیر اللہ، آپ کو وزیر بنوں گا، یہ وزیر کیسے بن جائے گا؟ کیا مطلب؟ یہ تو شریعت عیسوی کی اتباع کرنے والا ہے، اس کو وزارت میں حضور رکھیں یا نہ رکھیں وہ حضور کی مرضی۔ وزیر وزر سے لکھا ہے، وزر بوجھ کو کہتے ہیں، بوجھ اٹھانے والا وزیر ہوتا ہے، ان ہیلپنگ ہینڈ، مددگار ہاتھ۔ تو پھر یہ کس کیوں کہا ہے اس نے؟ تو بظاہر 2 مطلب، اگر ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے، اگر غلط ہے تو اللہ محفوظ فرمائے۔ میں آپ کی خدمت میں بطور تجربہ 2 مطلب پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1 مطلب یہ ہے کہ آپ کی خدمت تو کرتا، وزیر بنتا، لیکن وزیر تنخواہوں کے لالچ میں بادشاہ کا ساتھ دیتے ہیں۔ میں آپ کے فیملی کا ممبر، آپ کا خاندانی وابن عمی چچا زاد بھائی بن کے کام کرتا، تنخواہ کی ضرورت نہ ہوتی۔ ایک مطلب اور بھی، آپ نے سنا ہوگا کہ ابو بکر عمر عثمان وزیر حضور ہے، حضور اسلام کے، اور حضرت علی رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل میں صرف حضور کی نشانیوں کا نہیں، حضور کے ساتھیوں کا ذکر بھی تو ہے۔ تو اس نے خلافت راشدہ کو بھی پڑھا ہوگا اور اس نے کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ اگر میں آپ تک عمر پا لیتا تو یقیناً میں ابو بکر عمر عثمان کی طرح آپ کی خدمت کرتا، علی حیدر کی طرح آپ کا ساتھی بنتا۔ لکنت وزیر اللہ وابن عمی۔ میرے دوستو، میری بات کا مطلب حضور پاک علیہ السلام سے پہلے حضور کا ذکر، حضور کی آمد سے قبل حضور کے تذکرے، حضور کی آمد سے قبل حضور کے چرچے، اور پھر یہ دیکھ کر وہ چلا گیا۔ جو اوس اور خزرج مدینہ منورہ کے صحابہ ہیں، یہ اولاد انصاری انہی 400 علماء کی اولاد ہے جن کو بادشاہ طبہ یہاں سجا کر گیا ہے۔ اور یہ جو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا گھر جس میں حضور نے قیام کیا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، جہاں پر اونٹنی بیٹھی تھی، یہ 2 منزلہ گھر وہ ہے جہاں حضور پاک کی اونٹنی بیٹھی۔ لوگ کہتے تھے ہمارے گھر آئے، حضور فرماتے تھے دعوہا فإنہا مأمورہ، اس کی مہار چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ تو اونٹنی حضرت ایوب کے گھر کے سامنے بیٹھی، یہ وہ گھر ہے جو شاہ طبہ نے حضور کے لیے بنوایا۔ اس معنی میں دیکھیں تو ابو ایوب مہمان ہے، حضور میزبان ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی کمال ہے، خدا کی قسم، جب یہاں رہائش دی تو اللہ کے رسول کا سامان لے کر آئے اور حکم عرض کے یا رسول اللہ بالا خانہ بھی تو ہے، ڈبل منزلہ ہے، ڈبل سٹوری، آپ اوپر تشریف رکھیں گے، ہم آپ کے محتاط نیچے رہیں گے۔ حضور پاک نے معاملے کو بات کے فرمایا ابو ایوب آپ اور آپ کی فیملی اوپر رہے گی، میں نیچے رہوں گا۔ یا رسول اللہ میری مجال میں اوپر رہوں؟ کہا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں تم اوپر رہو، اس کی وجہ مجھ سے مہمان ملنے آئیں گے، تمہاری گھر والی کو پردے کے معاملات میں مشکلات ہوں گے، آپ اوپر جائیں، کوئی نہیں۔ الامر فوق الادب، حضرت ابو ایوب انصاری اوپر تشریف لے۔ مدینہ منورہ کی سردیوں میں رسول اللہ پہنچے، یہ جو وہ ہے نا ہجرت، یہ سردیوں کی، اور مدینہ کی سردیاں شاید آپ میں سے کسی نے دیکھی ہوں، میں نے الحمدللہ کئی بار وزٹ کی۔ وہ سردی ایسی سردی ہے کہ بندے کو سمجھ آتا ہے۔ آپ کبھی دسمبر اور جنوری میں مدینہ منورہ ہم آپ کو لے جائیں، میں دیکھوں گا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ بغیر چادر کے نکل کے دیکھیں، یہ مدینہ طیبہ کی سردی کی۔ پچھلے سال مجھے عمرے کے احرام باندھنا تھا مسجد ذوالحلیفہ سے، دہلی سے، مجھے احساس نہیں تھا، رات مدینہ پہنچے، میں نے کہا کہ صبح احرام باندھنا، گرم کپڑے نہیں رکھے،
مجھے سمجھ آ گئی کہ مدینہ کی سردی کتنی کی ہے۔ اللہ کی قسم جہاز میں بھی کپڑوں کی تاریخ تھی، ہم وہاں سے بائی فلائٹ جدہ آئے، اتنی شدید جو سردی محسوس ہوئی، جو شکر ہے مکہ مکرمہ پہنچے اور لگ کر موسم بدلا، ورنہ مدینہ کی سردی کا سردیوں کی رات ہے۔ حضرت ابو ایوب سے فیملی اوپر سوئے ہیں، گھر والی کو بھول کے گھڑے کو پاؤں لگا ہے، گھڑا کے پانی بہا، کوئی چھت RCC چھتیں تو نہیں تھی نا، وہ تو کھجور کی شاخوں میں چونا بھرا ہوتا تھا۔ رات کو میاں بیوی نے دیکھا کہ اب پانی نیچے گیا تو حضور کا آرام خراب ہو گیا، اب کوئی سکر تو نہیں کرنا نہا کہ پانی کو چوس لے، کیا کریں؟ آنے باہر میں میاں بیوی نے فیصلہ کیا، اللہ ہم سردی میں رات گزاریں گے، اپنے لحاف کمبل کو اٹھایا اور اس پانی میں بھگو دیا کہ یہ پانی چوس لے، حضور کی آرام اور نیند میں خلل نہ آئے۔ یہ ابو ایوب انصاری ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ابو ایوب انصاری کی قبر بر اعظم ایشیا، سعودیہ بر اعظم ایشیا میں، ابو ایوب انصاری کی قبر بر اعظم یورپ میں، ایشیا میں نہیں۔ اب آپ کو لے کر ترکی استنبول چلیے، میں گیا ہوں۔ استنبول دو بر اعظم کا ایک شہر ہے، اسے گیٹ آف یورپ کہتے ہیں، آدھا بر اعظم ایشیا اور آدھا بر اعظم یورپ، درمیان میں ایک سمندر جسے باسفورس کہتے ہیں، وہ ان دو بر اعظموں کو ملاتا ہے۔ میں نے وہاں تحقیق پہ یہ جان بوجھ کے سفر کیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر کس بر اعظم، تو ان کی قبر بر اعظم یورپ کے حصے، یہ جو آئے تھے نا تو یہاں تک دین پھیلانے آئے۔ بر اعظم یورپ میں اس شہزادی کی قبر پہ ٹھہرو، اللہ کی قسم حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ کہاں کا بندہ، کتنے بڑے رتبے و درجے کا مالک، دین پھیلانے اور حضور کا پیغام بتانے کے لیے دوسرے بر اعظم میں مٹی کی چادر لے کر سو گیا ہے۔ حدیث پاک میں جس کو اللہ کے راستے میں موت آئے، اس جگہ سے لے کر اس کے گھر تک رب جنت میں بے جوڑ موتی کا محل دے گا۔ یہ محل ابو ایوب کو ملے گا تو سمجھ آئے۔ میرے دوستو، میری بات کا مطلب تھا کہ میرے پاک پیغمبر آئے نہیں ہیں آنے سے پہلے تعارف، آنے سے پہلے پہچان، آنے سے پہلے شناسائی۔ میں ایک بات آپ سے کہوں، میں سیرت پر اچھی بھلی آپ کے ساتھ میں بات کر چکا ہوں، تو سیرت پر بات کرنا، بات سننا یہ مقصود نہیں۔ ہم کہیں حضور اچھے، حضور پھر بھی اچھے، اور بد نصیبی میں نہ کہیں حضور پھر بھی اچھے۔ ہم حضور کی گن گائیں، حضور پھر بھی صاحب تعریف، ہم نہ کہیں حضور پھر بھی صاحب تعریف۔ وہ کہتے ہیں تقی ہے فکر رساں اور مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلا کا اور مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدہ باقی ہے، وقت تمام ہوا اور مدہ باقی ہے۔ ہمارے کہنے سے فرق نہیں پڑتا، ہم حضور پاک کی تعریف کے سمندر میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ ہم ایک ہی بات سوچ رہے ہیں کہ کل قیامت میں حضور پاک کے مداحین کی لسٹ کھلے تو اللہ شمار ہمارا بھی، لیکن اصل عمل ہے، اصل عمل ہے، اصل زندگی میں اتارنا ہے۔ اگر عمل کے ذریعے ہمارے دل و دماغ میں پیغمبر کے اوامر، پیغمبر کی نواہی، پیغمبر کی تعلیمات، پیغمبر کی باتیں اور براہین و احکامات آ گئے، جس نے حضور نے حکم کیا ہم نے اس پہ عمل کیا، جس سے روکا ہم اس سے رکے، ہم کامیاب ہیں۔ حضور نے ایمان خالص کی بات کی ہے، ہمیں ایمان اپنانا چاہیے، صحیح عقائد کی بات کی ہے، صحیح عقائد اپنانا چاہیے، حضور پاک کی سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے، دیانت داری، امانت داری ہمیں قائم کرنی چاہیے، حقوق ادا کرنے چاہیے، حقوق کھانے نہیں چاہیے۔ حضور نے سچ بولنا فرمایا، سچ بولنا چاہیے، ماں باپ کی عزت سکھائی، ماں باپ کی عزت بتا لینی چاہیے، بیوی کے حقوق بتائے اسے حقوق دینے چاہیے، پڑوسی کے حقوق سنائے، ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہنا چاہیے۔ اسی طرح ہم صاحب اولاد ہیں، اولاد کے حق بتائے ہمیں دینا چاہیے۔ حقوق العباد میں جس چیزوں سے پیغمبر نے منع کیا ہمیں منع ہونا چاہیے۔ جھوٹ بولنے سے پیغمبر نے روکا ہے، زنا کرنے سے پیغمبر نے روکا ہے، بدرنگی کرنے سے پیغمبر نے روکا ہے، کسی کا حق کھانے سے رسول اللہ نے منع کیا ہے، کسی گالی دینے سے حضور نے منع کیا ہے، ماں باپ کا دل دکھانا، بڑوں کا دل دکھانا، استاد کا دل دکھانا، صاحب حیثیت کی دل دکھانے سے حضور نے منع
چغلی سے حضور پاک نے منع کیا، ہمیں منع ہو جانا چاہیے، جو احکامات ہیں ہم عمل کریں، جو منہیات ہیں اس سے رک جائیں۔ خدا کی قسم زندگی میں راہ نجات یہ ورنہ کہنے اور سننے کی باتیں۔ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ میں بتا گئے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، ورنہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نادوری ہے نہ نادوری۔ تو میرے دوستوں، ہمیں اعمال کی طرف توجہ کرنی چاہیے، ہمیں اعمال کو دیکھنا چاہیے، ورنہ خالی خوش ہونے کی بات، خوشی منانے کی بات تک معاملہ رک نہ جائے، وہ خوشی ہماری عمل میں بھی آئے، وہ خوشی ہمارے معاملات میں آئے۔ جو احکام پیغمبر کے اس پہ عمل جس سے روکا اس سے بنا، آپ کو میری نجات ہے۔ اللہ آپ کو اپنے صراط مستقیم عطا فرمائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کرنے والا بنائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگانے والا بنائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیات پہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا